فردوس الرحمن ظلال. Subscribe our speeches. تبصرة عن كل ضلال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث تحت العرش يوم القيامة: القرآن يحاج العباد له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي يوم على من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. آج میرے اصل میں حقیقت موضوع قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں ہے۔ اکثر لوگ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹری کر کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کروں گا۔ کوئی اسکول ماسٹر ہوتا ہے وہ قرآن پاک کی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اس کی تفسیر بیان کرنے شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کے لیے اہل فن نے 15 علوم کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس پر مہارت ہونا چاہیے۔ 15 علوم پر مہارت ہوگی تو تفسیر بیان کر سکتے ہیں، نہیں تو تفسیر بالرائے ہو جائے گی، لیکن اصل قرآن کی جو تفسیر ہے وہ بیان نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلے اہل فن نے لغات عرب اس کے بارے میں فرمایا کہ لغت عرب کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کا واحد، پھر اس کی جمع، پھر اس کے تثنیہ، پھر مفرد جب لفظ آتے ہیں تو اس کے کئی معانی ہوتے ہیں۔ ان معانی کو بیان کرنا، اس میں سے کون سا معنی اس بیان پہ لگتا ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہو، جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے علم لغات کا جاننا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پہ صرف کا جاننا ضروری ہے۔ صرف کہ یہاں پر کون سا فعل ہے، کس طرح کون سے باب سے آیا ہے، اس کی خاصیات کیا ہے، یہ دوسرے نمبر پہ علم صرف کا جاننا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ علم نحو کا جاننا ضروری ہے۔ علم نحو اعراب کے تبدل سے، تغیر سے معنی بدل جاتے ہیں، تو علم نحو کا جاننا بھی ضروری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی معانی اس کا جاننا ضروری ہے۔ علم معانی، علم بدیع، علم بیان اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ بھی 3 علوم ہیں: علم بیان، علم معانی، علم بدیع۔ پھر اس کے ساتھ علم فقہ کا جاننا ضروری ہے، علم عقائد کا جاننا ضروری ہے، اور ساتھ اس کے احادیث کا جاننا ضروری ہے جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہی ہیں، اور اسباب نزول کا جاننا ضروری ہے۔ اس کے بغیر علم تفسیر ادھورا رہ جاتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ علم وہابی عطا کرتے ہیں۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے، جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ علوم کھول دیتے ہیں۔ تو اس لیے 15 علوم کا جاننا ضروری ہے۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ بعد میں ایک کی بیان کریں گے۔ وہ تفصیل اس طریقے سے بیان کریں گے کہ علم لغات کا کیا فائدہ ہے، اور اسی طرح علم صرف کا، علم نحو کا، پھر اس طرح یہ سب علوم پر مہارت ہوگی تو مفسر کو پھر قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے کا حق ہے۔ اس سے پہلے اگر تفسیر بیان کریں گے تو وہ خود رائی ہوگی، تفسیر بے رائے ہوگی، تو اس میں پھر
ہمارے لیے ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے تفسیر بالرائے پر پیارا پکڑ ہے، تو اس لیے ہم نے اس سے بچنا ہے کہ یہ نہیں کہ ہم اٹھیں اور شروع ہو جائیں تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ جب تک ان علوم پر مہارت نہ ہوگی تو علم اہل فن یہ کہتے ہیں کہ ان علوم کا جاننا ضروری ہے، پھر اس کے بعد تفسیر بیان کریں۔ تو انشاءاللہ آئندہ اس پر بیان کریں گے کہ تفسیر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔